دوستو کیا ہوگا اگر وہ جانور جنہیں آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہوں اچانک آپ کی جان کے دشمن بن جائیں۔ ایک شخص کو اس کا اپنا پالتو شیر چیر پھاڑ کر کھا گیا تو دوسری طرف ایک ٹائیگر اپنے ہی مالک کو کھا کر بھوک مٹانے لگا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک عورت کے اپنے ہی پالتو ریچھ نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ کہانیاں کسی ہارر فلم کا حصہ نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ آج ہم ان بدقسمت لوگوں کی بات کریں گے جو اپنے ہی خطرناک پالتو جانوروں کی بھیٹ چڑھ گئے۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ کہانیاں آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی۔ مائیکل سٹوری۔ مائیکل کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کے خوفناک حالات میں سامنے آئی جہاں اس کی ملکیت میں کئی شیر موجود تھے۔ مائیکل کا ماننا تھا کہ وہ قدرت کے قوانین سے مستثنیٰ ہے اور وہ اپنے شیر پالنے کے فیصلے پر ڈٹا رہا، حالانکہ لوگ مسلسل اسے خبردار کر رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ یہ سبق انتہائی دردناک انداز میں سیکھنے پر مجبور ہوا، جس کے نتیجے میں اس کے اپنے ہی شیروں نے اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا۔ 2016 میں اس نے فوفی نامی ایک نر شیر خریدا اور 2 سال بعد ایک مادہ شیر کلیوپیٹرا کو بھی پال لیا، لیکن گاؤں کے لوگ پہلے دن سے ہی اس کے فیصلے پر بے چین تھے۔ وقت کے ساتھ یہ شیر طاقتور درندوں میں بدل گئے، جن میں سے ایک کا وزن 400 پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھا۔ ایک دن مائیکل نے حسب معمول اپنے شیروں کو کھانا کھلانے کا کام شروع کیا۔ ایک بالٹی میں تازہ گوشت لے کر وہ فوفی کے پنجرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ بالکل بے خوف ہو کر اندر چلا گیا جیسے وہ روزانہ جاتا تھا، مگر اس بار سب کچھ الگ تھا۔ جیسے ہی مائیکل نے گوشت زمین پر رکھا اور پلٹا، فوفی نے جنگلی جانور کی طرح اس پر حملہ کر دیا۔ ایک ہی چھلانگ میں وہ مائیکل پر جا پڑا اور ایک زوردار پنجہ اس کے سینے پر مارا، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ مائیکل خود کو سنبھال پاتا، شیر نے دوسری جان لیوا ضرب لگائی اور اس کے جبڑے مائیکل کی گردن پر جم گئے، جس سے مائیکل کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ خون برف پر پھیل گیا اور کلیوپیٹرا بھی اس خونخوار منظر میں شامل ہو گئی۔ دونوں شیروں نے مائیکل کو جنگلی شیر کی طرح چیر پھاڑ دیا اور چند ہی لمحوں میں اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ اگلی صبح مائیکل کے والد نے فون کال کا جواب نہ ملنے پر اسے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو مائیکل کے والد کو لگا کہ اس کا بیٹا سو رہا ہے، لیکن جیسے ہی حقیقت واضح ہوئی وہ خوف سے چیخ اٹھا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جلد ہی پہنچ گئی۔ جب اہلکار آگے بڑھے تو فوفی نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اسے موقع پر ہی گولی مار دی گئی۔ کلیوپیٹرا نسبتاً پرسکون تھی مگر اسے بھی جلد ہی ہلاک کر دیا گیا۔ دی ڈیڈلی بیئر۔ کیلی والز ایک جانوروں سے محبت کرنے والی خاتون تھی، یہاں تک کہ ان کے پالتو جانوروں میں ایک کالا ریچھ بھی شامل تھا، جس نے اسے اس کی محبت کا خوب صلہ دیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ ریچھ ان کے شوہر مائیکل والز کی ملکیت تھا، جو غیر معمولی جانوروں کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ان کا لائسنس ختم ہو چکا تھا۔ اگرچہ ریچھ ایک پنجرے میں بند تھا، لیکن ایک بدقسمت دن کیلی صفائی کے لیے اندر گئیں اور ریچھ نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ خوفناک منظر ان کے ہمسایوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیلی والز جو 37 سال کی تھیں موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ جس دن یہ حادثہ پیش آیا اس دن اتوار کا دن تھا۔ شام تقریباً 5 بجے کیلی ریچھ کے پنجرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ریچھ کو ایک طرف مشغول کرنے کے لیے کتے کے کھانے سے بھرا ہوا بیلچہ پھینکا تاکہ وہ دوسری طرف صفائی کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے ریچھ کا کچھ اور ہی ارادہ تھا۔ صفائی کے دوران کسی لمحے ریچھ نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حکام نے اس ریچھ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دی ڈیڈلی سنیک۔ زہریلے سانپ، خاص طور پر بلیک مامبا کو پالتو جانور کے طور پر رکھنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے جسے بہت کم لوگ اٹھانے کی ہمت کرتے ہیں۔ بلیک مامبا اپنی تیز زہریلی خصوصیات اور جارحانہ رویے کی وجہ سے دنیا کے خطرناک ترین سانپوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر اس کے ڈنگ کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو چند گھنٹوں میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ الیتا اسٹیسی، جو کہ نیو یارک سے تعلق رکھتی تھی، اس کو رینگنے والے جانوروں سے بے حد لگاؤ تھا۔ اس نے 70 سے زیادہ سانپ پال رکھے تھے، جن میں ایک بلیک مامبا بھی شامل تھا۔ اس کے خاندان اور اس کے دوستوں نے اسے بارہا خبردار کیا، لیکن اس نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ بدقسمتی سے ایک دن اس کا بلیک مامبا اپنے پنجرے سے باہر نکل آیا اور اس کے بازو پر کاٹ لیا۔ اس کا بوائے فرینڈ جب اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ فوری طبی امداد کے باوجود زہر کا اثر اتنا تیز تھا کہ اسے بچایا نہ جا سکا۔ اس نے تو مرنا ہی تھا، اپنی آستین میں اتنے سانپ جو پال رکھے تھے۔ اس کے بعد الیتا کے تمام سانپوں کو چڑیا گھر میں منتقل کر دیا گیا، جن میں وہ بلیک مامبا بھی شامل تھا جس نے اس کی جان لی تھی۔ مارک ووگل۔ مارک ووگل جرمنی کے شہر ڈورٹمنڈ کا 30 سالہ نوجوان تھا جو ایک عجیب اور خوفناک حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ اپنے عجیب و غریب پالتو جانوروں کے شوق کے لیے مشہور تھا۔ اس نے اپنے گھر میں 200 سے زیادہ مکڑیاں، کئی قسم کے رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور دیگر انوکھے جانور رکھے ہوئے تھے۔
اس کا گھر ایک جنگل جیسا لگتا تھا اور اس کے سب سے خطرناک پالتو جانوروں میں زہریلی بلیک ویڈو مکڑیاں بھی شامل تھیں، جنہیں وہ بے خوف ہو کر سنبھالتا تھا۔ لیکن 2004 کے شروع میں انہی بلیک ویڈو مکڑیوں میں سے ایک نے اسے کاٹ لیا، اور اوپر سے اس بندے نے ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ لگتا ہے بھائی صاحب کا اسپائڈر مین بننے کا ارادہ تھا، لیکن کچھ ہی وقت بعد اس کی موت ہو گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مکڑی کا زہر اور گھر میں موجود دیگر جانور اس کی موت کا سبب بنے۔ جب پولیس نے اس کے گھر کا دروازہ کھولا تو منظر انتہائی خوفناک تھا۔ ووگل کی لاش اس کے پالتو جانوروں کے درمیان پڑی تھی، جبکہ چھپکلیاں اور بڑی مکڑیاں اس کے جسم کو کھا رہی تھیں، جو ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھیں۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ مکڑیاں اس کی ناک اور منہ سے رینگتی ہوئی باہر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں دیمک اور دیگر کیڑے مکوڑے بھی وہاں موجود تھے، جس سے منظر اور بھی بھیانک ہو گیا۔ اے جے میرک ایک بے خوف انسان تھا جسے جنگلی جانور پالنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں ایک بنگال ٹائیگر رکھا ہوا تھا، جسے وہ اپنے خاندان کے فرد کی طرح سمجھتا تھا۔ ایک دن جب اس کے کچھ دوست اس کے خوفناک شیر کو دیکھنے آئے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، مگر اچانک حالات پلٹ گئے۔ جیسے ہی میرک نے اپنے دوستوں کو قریب بلایا، ٹائیگر کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک آ گئی۔ پلک جھپکتے ہی وہ ان پر حملہ آور ہو گیا۔ میرک نے ہمت دکھاتے ہوئے اپنے دوستوں کو بچانے کی کوشش کی، مگر شیر نے اسی پر حملہ کر دیا، اور شیر کی طاقت کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ ٹائیگر نے پہلے اپنے نوکیلے پنجوں سے میرک کو زمین پر گرایا، پھر ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن اپنے تیز دانتوں میں دبوچ لی۔ میرک کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ بے بسی سے تڑپتا رہا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ خون سے سرخ فرش اور شیر کی دھاڑوں نے پورے علاقے کو لرزا کر رکھ دیا۔ پولیس جب تک پہنچی، شیر اپنا کام کر چکا تھا اور میرک کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔